بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، فضیلت الشیخ سعد بن علی السلامی حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس جو صحیح البخاری کتاب الفتن سے عربی زبان میں چل رہا ہے، ان میں سے 8 دروس کو ہم لوگ اختصار کے ساتھ اردو ترجمہ کے ذریعے الحمدللہ سمجھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ اس سلسلہ دروس کے درس نمبر 9 کو اردو ترجمہ کے ذریعے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ ہے کہ شیخ محترم کے دروس تفصیلی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ صرف نص حدیث کا ترجمہ اور مختصر شرح پر ہی اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کتاب الفتن کا باب نمبر 15 کو آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب نمبر 15 کا جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے وہ ہے باب التعوذ من الفتن، جس کا مطلب ہے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ ایک مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، جیسا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں اس کا ذکر آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اسی طرح قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ بہرحال وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچا لیا ہو، گرچہ اس کو دنیا کی کوئی بڑی چیز نہ ملی ہو، دنیا کی کوئی بڑی چیز اسے میسر نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ فتنوں سے، اس لیے یعنی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بچا لیا ہو، اس لیے کہ فتنوں سے دین، دنیا اور اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ہر ایک مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اسی طرح ان کے اسباب اور وسائل سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم لوگ اس باب کی کچھ حدیثوں کا ترجمہ پہلے سمجھ لیں گے، اس کے بعد اس کی جو مختصر شرح ہوگی اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا معاذ بن فضالہ قال حدثنا ہشام عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ بالمسألہ فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر فقال لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم فجعلت انظر یمینا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة
ثم انشا عمر فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نعوذ باللہ من سوء الفتن فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط انہ صورت لی الجنة والنار حتی رأیتہما دون الحائط. قال قتادہ یذکر هذا الحدیث عند هذه الآیہ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفظہ بالمسئلہ، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، حتی احفظہ بالمسئلہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کیے. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر فقال، تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، تم لوگ مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرو گے تو میں اس کا جواب دوں گا. فجعلت انظر یمینا و شمالا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں اور بائیں دیکھا. فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، تو ہر شخص اپنا سر کپڑے میں ڈال کر رو رہا ہے. فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ، تو ایک ایسا شخص سامنے آیا جو جب کبھی کسی سے جھگڑتا تو اس کو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کر دیا جاتا. تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابو کا حذافہ، تمہارا باپ حذافہ ہے. ثم انشا عمر فقال، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور فرمایا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں. نعوذ باللہ من سوء الفتن، ہم برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، میں نے خیر اور شر کو آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا. انہ صورت لی الجنۃ والنار حتی رأیتہما دون الحائط، بے شک میرے لیے جنت اور جہنم کو کھول دیا گیا یہاں تک کہ میں نے ان کو بغیر دیوار کے دیکھا. قال قتادہ نے فرمایا یذکر ھذا الحدیث عند ھذہ الآیہ، اس حدیث کو اس آیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگیں. اس باب کی اگلی حدیث ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں مختصراً. وقال عباس النرسی نے فرمایا قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا سعید قال حدثنا قتادہ ان انسا حدثهم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا. عباس النرسی نے فرمایا
کہ ہم سے یزید بن زرع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس ان لوگوں سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ وقال، اور آگے انہوں نے یہ فرمایا کل رجل لافن رأسہ فی ثوبہ یبکی، کہ ہر شخص اپنا سر اپنے کپڑے میں ڈال کر رو رہا تھا، یعنی یہ الفاظ ہیں، پچھلی حدیث سے یہ الفاظ کچھ مختلف ہیں، اسی کو اس میں بدلایا گیا۔ وقال اعوذ باللہ من سوء الفتن، او قال اعوذ باللہ من سوء الفتن۔ اعوذ باللہ من سوء الفتن کا مطلب ہوتا ہے میں برے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ الفاظ حدیث کے مختلف ہیں لیکن معنی تقریباً وہی ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی حدیث ہے، وقال علی خلیفہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے خلیفہ نے بیان فرمایا، حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید و معتمر عن ابی عن قتادہ ان انسا حدثهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا وقال اعوذ باللہ من شر الفتن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زرع نے، انہوں نے کہا ہم سے سعید نے اور معتمر نے بیان کیا ہے، اور معتمر اپنے والد سے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ قتادہ نے بیان فرما کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی اسی سند کے ساتھ، وقال، اور فرمایا اعوذ باللہ من شر الفتن، اور اعوذ باللہ من شر الفتن کے الفاظ کا استعمال کیا۔ تو اوپر جو حدیث گزری ہے اس میں سوء الفتن ہے اور اس میں شر الفتن ہے، اور ہر ایک کا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اب ہم لوگ ان حدیث کی مختصر شرح پر تھوڑا سا دھیان دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احفوہ بالمسئلہ۔ احفوہ بالمسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کیے۔ ایسا ان لوگوں نے علم کی رغبت اور حرص کی بنیاد پر کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے سے عاجز کرنا یا تکلیف پہنچانا قطع نہیں تھا۔ لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بعض منافقین کا اس طرح کا ارادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ سوالات کیے جائیں اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ ہر سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ بہرحال دونوں کا احتمال ہے۔ صحابہ کرام نے حصول علم کی حرص کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ سوالات کیے ہوں، اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز اور تکلیف پہنچانے کے لیے اور اس طرح کثرت کے سوالات ان لوگوں نے اسی مقصد سے کیے ہوں۔ یہ منافقین کا مقصد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ سوالات کیے ہوں، تو یہ دونوں احتمال ہو سکتا ہے۔ فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے، اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے وَكَانَ قَدْ غَضِبَ جِدًّا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں تھے۔ جب ممبر پر چڑھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غصے میں تھے۔ یہ مسند احمد کی روایت کے اندر ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کافی غصے میں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی کثرت کے ساتھ سوالات کیے تھے، بہت زیادہ انہوں نے
سوالات کیے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تسألونی عن شیء الا بینت لکم، کہ تم لوگ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔ یہ سچی بات ہے کہ اگر وہ لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں سوالات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب بھی دیتے، لیکن اس میں فتنہ کا خوف تھا، اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آباء و اجداد اور امہات سے متعلق زمانے جاہلیت کی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات کر ڈالتے جن سے فتنہ برپا ہو سکتا تھا۔ فجعلت انظر یمینا وشمالا فاذا كل رجل رأسه في ثوبه یبکی، انس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی طرف دیکھنے لگے، اس لیے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور عذاب کے خوف سے رونے لگے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، یعنی ایک شخص ظاہر ہوا جو کبھی کسی سے جھگڑتا تو اس کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کر دیا جاتا، اور ایسا کرنا ایک طرح کی تہمت ہے۔ تو اس آدمی نے جس کا نام عبداللہ بن حذافہ تھا موقع کو غنیمت سمجھ کر سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ چنانچہ انہوں نے کہا یا نبی اللہ من ابی؟ فقال ابو کا حذافہ، یعنی اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی حذافہ بن قیس۔ تو اس جواب سے اس کا نسب ثابت ہو گیا اور اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا، یعنی اس شخص کا دل جو ہے مطمئن ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ حذافہ ہی ہے۔ ثم انشأ عمر بن الخطاب فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، پھر عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہیں۔ دراصل عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا اس لیے کیا اور کہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آپ کی رسالت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا دل بالکل مطمئن ہے، آپ مطمئن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، ایسا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا۔ آگے انہوں نے فرمایا نعوذ باللہ من سوء الفتن، یہی دراصل ترجمۃ الباب باب التعوذ من الفتن کا محل شاہد ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خوف تھا کہ کہیں کوئی کھڑا ہو کر کچھ ایسے سوالات نہ کر دے جو قیامت تک لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے، اس لیے انہوں نے برے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر فتنوں سے پناہ مانگنے کی مشروعیت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتنے سے پناہ مانگنے کو برقرار رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کرنے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مانا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ قول کا مطلب ہے کہ میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
इन्नहु सुव्विरत ली अल जन्नत व नार हत्ता रअयतुहुमा दून अल हाइत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला किसी दीवार और हाइल के मेरे लिए जन्नत और जहन्नम को खोल दिया गया और मैंने इन दोनों को देखा। इसमें शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा सकता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया भी है। इसी तरह सलातुल कुसूफ में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम को देखा है, जिसका जिक्र हदीस में आ चुका है। इस हदीस के अंदर फिरक़े मुअतज़िला का रद्द भी है, जिनका अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम अभी पैदा नहीं किए गए हैं और वो अभी मौजूद नहीं हैं। अल्लाह ताला उन्हें क़यामत के दिन पैदा करेगा, जो कि बिल्कुल गलत अकीदा है। ये जो मुअतज़िला का अकीदा है इस तरह का, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। चूँकि इस हदीस के अलावा भी बहुत से वाज़ेह नसूस हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम को पैदा किए हैं और वह इस वक्त मौजूद भी हैं। काला कतादा युज़करु हादल हदीस इंद हादिल आया, यानी कतादा ने कहा कि इस हदीस को कुरान करीम की इस आयत या अय्युहल्लज़ीना आमानू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दलकुम तसुकुम के साथ मिलाया जाता है, यानी उनके साथ बयान किया जाता है। यानी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को इस आयत करीमा का सबब नुज़ूल या उसकी तफसीर माना गया है। इस किताबुल फितन का अगला बाब है, बाब नंबर 16। वो ये है बाब कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु मिन क़िबलिल मशरिक, यानी फितना मशरिक की जानिब से ज़ाहिर होगा। इस बाब में उस जिहत की तहदीद की गई है, तायीन की गई है जहाँ से फितना रूनुमा होगा। अल फितनतु मिन क़िबलिल मशरिक का माना है कि फितना जो है मशरिक की तरफ से ज़ाहिर होगा, मशरिक की तरफ से रूनुमा होगा। इस बाब के तहत कुछ हदीसें हैं। पहले हम लोग उन हदीस का तर्जुमा समझने की कोशिश करेंगे। इस बाब के तहत पहली हदीस है, क़ाल अल मुअल्लिफ़ हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हद्दसना हिशाम बिन यूसुफ अन मअमर अन ज़ुहरी अन सालिम अन अबी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाम इला जंबिल मिंबर फ़क़ाल अल फितनतु हाहुना अल फितनतु हाहुना मिन हैथु यत्लुउ कर्नुश शैतान औ क़ाल कर्नुश शम्स। सालिम से मरवी है, वो अपने वालिद से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पहलू, मिंबर के पास खड़े हुए और फरमाया, अल फितनतु हाहुना अल फितनतु हाहुना, फितना इधर है, फितना इधर है। मिन हैसो यत्लुउ कर्नु शैतान औ क़ाल कर्नु शम्स, जहाँ से शैतान का सींग तुलू होगा, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्नु शम्स यानी सूरज का सींग। यहाँ रावी को शक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्नु शैतान कहा है या कर्नु शम्स कहा है, इसमें रावी को शक है। इस के बाद अगली हदीस है, क़ाल अल मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह हद्दसना कुतैबा बिन सईद क़ाल हद्दसना लैस अन नाफ़ि अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अन्नहु समिअ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुस्तक़बिलुल मशरिक़ यक़ूल अला इन्नल फितना हाहुना मिन हैसु
من حیث یطلع قرن الشیطان. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان الفتنہ ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان. سنو، فتنہ اس طرف ہے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. یہ دو حدیثیں تھیں اس باب کی. پہلے ان دونوں کی تھوڑی سی شرح ہم لوگ سمجھ لیں گے، اس کے بعد جو باقی حدیثیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حدیث میں ہے الفتنہ تو ہا ہونا من حیث یطلع قرن الشیطان او قال قرن الشمس. یہاں راوی کو شک ہے کہ قرن الشیطان کہا یا قرن الشمس کہا، اور بہت سی روایات میں قرن الشیطان بھی ہے، اور بخاری و مسلم کی بعض روایات میں ان الشمس تطلع بین قرنی الشیطان بھی آیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ بہت سے مشرکین سورج کو طلوع ہوتے وقت سجدہ کرتے تھے، تو اس وقت شیطان اس کے قریب ہو کر اس سے مل جاتا تھا تاکہ سجدہ اس کے لیے ہو جائے. بعض اہل علم نے ایسا ذکر کیا ہے. بہرحال حدیث کے الفاظ الفتنہ ہا ہونا سے مراد جہت مشرق ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی حدیث میں وہو مستقبل المشرقہ سے ظاہر ہوتا ہے. فتنوں کی تاریخ میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بڑے بڑے اور زیادہ تر فتنے جہت مشرق سے ہی رونما ہوئے ہیں، جیسا کہ جہمیہ، قدریہ اور رافضہ کا ظہور مشرق سے ہی ہوا ہے. اسی طرح فتنہ تاتار اور شیعیت وغیرہ کا ظہور بھی مشرق سے ہی ہوا ہے. اسی طرح آخری زمانے میں دجال کا فتنہ بھی مشرق سے ہی ظاہر ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مغرب، شمال اور جنوب فتنوں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ فتنے وہاں بھی ہوں گے لیکن مشرق کے مقابلہ میں کم ہوں گے. حدیث کا مقصود یہ ہے کہ زیادہ تر فتنے اور بڑے بڑے فتنے جہت مشرق سے ہی رونما ہوں گے. اس باب کی اگلی حدیث ہے قال المؤلف حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ازہر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال اللہم بارک فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فأظنه قال فی الثالثہ هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما. قالو یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں. قال اللہم بارک فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے اے اللہ ہمارے لیے
ہمارا ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ قالو، ان لوگوں نے فرمایا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نجد میں، فأظنه قال فی الثالثہ، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان، کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن دونوں جگہوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت بھی تھی، چونکہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے بارے میں بتایا کہ عنقریب وہ فتح ہوگا، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی فتح کو مکمل کیا اور اس کے اندر اسلام پھیلا، بہت سے خیر و برکت وہاں نازل ہوئے اور بہت سے علماء وہاں سفر کر کے گئے بھی، لیکن بعد میں پھر حالات بدل گئے اور وہاں نصیریہ جیسا کفر کے مرتکب بدترین فرقے کا ظہور ہوا، جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی عبادت بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سے دوسرے فتنہ و فساد وہاں رونما ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں خیر و برکت نازل فرمائی، چنانچہ اوس و خزرج یمن سے ہی تھے، اسی طرح بہت سے وفود بھی وہاں سے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد حالات بدل گئے اور متعدد شر، فتنے اور فساد وہاں بھی رونما ہوئے۔ جنوب یمن میں شیعیت کا ظہور ہوا اور شمال میں شیعہ اور رافضہ کا ظہور ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہے تو خیر و برکت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب ان کے اندر انحراف آیا اور راہ راست سے وہ لوگ دور ہوئے تو خیر و برکت میں بھی کمی آ گئی۔ قالو یا رسول اللہ وفی نجدنا، جب صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد میں، یعنی آپ ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرمائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، فأظنه قال فی الثالثہ ہناک الزلازل والفتن، یعنی نجد میں کثرت کے ساتھ زلزلے اور فتنے ظاہر ہوں گے، ورنہ زلزلے اور فتنے دوسری جگہوں میں بھی کچھ نہ کچھ پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہ فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے رونما ہوں گے، اور آگے یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ، اور وہاں سورج کا سینگ طلوع ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی مشرق میں اور نجد میں اور پورے مشرق میں، یعنی مدینہ کے مشرق میں اور پوری دنیا کے مشرق میں۔ بہرحال یہ نجد العراق اور نجد الجزیرہ دونوں کو شامل ہے، کیونکہ ہر ایک میں کثرت کے ساتھ شر اور فتنے ظاہر ہوئے ہیں،
لیکن ایک بات اور جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مشرق اقصی میں بہت سے خیر بھی رونما ہوئے ہیں، چنانچہ خراسان میں اور اس کے آس پاس میں بہت سے علماء اور محدثین بھی پائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، نسائی اور ترمذی وغیرہ جیسے جلیل القدر محدثین بھی وہاں پائے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ وہاں بہت سے فتنے اور شر رونما ہوئے ہیں۔ اسی طرح نجد العراق سے بھی اس امت کو جلیل القدر محدثین ملے ہیں۔ مثال کے طور پر امام احمد، علی ابن المدینی، یحییٰ قطان وغیرہ، حالانکہ وہاں بھی بہت سے شر اور فتنے رونما ہو چکے ہیں۔ بہرحال حدیث کا مقصود یہ ہے کہ جہت مشرق میں بہت سے شر اور فتنے رونما ہوں گے، باوجود اس کے وہاں کچھ خیر بھی پایا جائے گا، اور دوسری جہتوں میں خیر پائے جائیں گے، باوجود ان کے وہاں کچھ شر اور فتنے بھی رونما ہوں گے، لیکن زیادہ تر شر اور فتنے جہت مشرق سے ہی رونما ہوں گے۔ ایک چیز اور جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی قبیلہ یا جگہ کے تعلق سے اس طرح کی بات کہی ہے تو اسے برے القاب کے طور پر استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم لوگوں کے تعلق سے یا تمہاری جگہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ تم کو کیا پتہ جس آدمی سے تم اس طرح کی بات کہو گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے۔ بہرحال قول و فعل اور عمل کا ہی اعتبار ہوگا۔ ایک شخص اگر کتاب و سنت کے طریقے پر قائم ہے تو وہ کسی بھی جگہ رہے اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر ایک شخص مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف کے قرب و جوار میں مقیم رہتے ہوئے بدعت اور گمراہی کا ارتکاب کرے تو اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس باب کی اگلی حدیث ہے، قال المؤلف رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن شاہین الواسطی قال حدثنا خالد عن بیان عن وبرہ ابن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر قال خرج علینا عبد اللہ بن عمر فرجونا ان يحدثنا حدیثا حسنا قال فبادرنا الیہ رجل فقال یا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی الفتنہ واللہ یقول وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ فقال هل تدری ما الفتنہ ثقلتک امک انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین وکان الدخول فی دینہم فتنہ ولیس کقتالکم علی الملک۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں خرج علینا عبد اللہ بن عمر فرجونا ان یحدثنا حدیثا حسنا، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے تو ہم لوگوں کو امید تھی کہ وہ ہم لوگوں سے کوئی اچھی حدیث بیان کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں قال فبادرنا الیہ رجل فقال، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے پہلے ہی ان کے پاس یعنی عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص چلا گیا اور انہوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال فی الفتنہ، اے ابو عبد الرحمن ہم لوگوں کو فتنے کے وقت قتال سے متعلق حدیث بیان کیجئے، ہم لوگوں کو حدیث سنائیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ تم لوگ ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فقال،
تو انہوں نے فرمایا، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، حل تدری مل فتنہ ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، کیا تم جانتے ہو فتنہ کیا ہوتا ہے؟ انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین وکان الدخول فی دینہم فتنہ ولیس کقتالکم علی الملک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتال کرتے تھے اور ان کے دین میں داخل ہونا یعنی شرک میں پڑنا یہی دراصل فتنہ ہے۔ ولیس کقتالکم علی الملک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال تمہاری طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس باب کی آخری حدیث میں سعید بن جبیر، اس باب کے آخری حدیث میں ہے کہ سعید بن جبیر تابعین کی ایک جماعت میں تھے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کے، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس آئے، یعنی سعید بن جبیر اور تابعین کی جو ایک جماعت تھی ان لوگوں کے پاس ابن عمر رضی اللہ عنہما آئے۔ سعید بن جبیر نے کہا، ہم لوگوں کو امید تھی کہ وہ ہم لوگوں کو کوئی اچھی حدیث بتائیں گے، تو ایک شخص ان کی طرف بڑھ کر کے چلا گیا، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان لوگوں سے پہلے پہنچ گیا، جس کا نام حکیم تھا۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ ہم لوگوں سے پہلے ان کی طرف وہ بڑھ کر چلا گیا اور جا کر کے کیا کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن، فتنے سے متعلق ہم لوگوں کو حدیث سنائیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یعنی تم لوگ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس آدمی نے، یعنی جس کا نام حکیم تھا، اس آدمی نے فتنے کے وقت قتال کی مشروعیت پر دلیل پیش کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فتنے کے وقت اپنے آپ کو قتال سے الگ رکھا تھا۔ اس آدمی کا مقصد یہ تھا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ بھی قتال میں حصہ لے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حل تدری مل فتنہ ثقلت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تم جانتے ہو فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ثقلت کا امو کا، اس سے مراد بددعا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے مخاطب کو بات سننے کے لیے متوجہ کیا جاتا ہے۔ آگے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، انما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین وکان الدخول فی دینہم فتنہ ولیس کقتالکم علی الملک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قتال کرتے تھے اور ان کے دین میں داخل ہونا یعنی شرک میں پڑنا یہی دراصل فتنہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ دراصل ابن عمر رضی اللہ عنہما فتنے کے وقت قتال میں حصہ نہ لینے کا موقف رکھتے تھے، اصل وجہ یہی ہے۔ اسی بنیاد پر وہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان قتال میں شریک نہیں ہوئے، اور فتنے کے وقت انہوں نے بیعت بھی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب تمام لوگوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کی، تب انہوں نے اپنی اولاد کو ساتھ لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی۔ اسی طرح انہوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے قتال میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ
جن احادیث میں فتنوں سے ڈرایا گیا ہے ان احادیث کے عموم پر ہی انہوں نے عمل کیا تھا، جبکہ جمہور صحابہ کا موقف تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں قتال کیا جائے۔ ان کی نظر میں وہ خلیفہ راشد تھے اور وہی حق پر تھے، اور اہل حل و عقد نے ان سے بیعت بھی کی تھی، اور جو شخص بیعت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے اس قول وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي پر عمل کرتے ہوئے اس سے قتال بھی کیا جائے گا۔ بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے 3 فریقوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک فریق نے علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں قتال کیا تھا، ان کا اجتہاد صحیح تھا۔ دوسرے فریق نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں قتال کیا تھا۔ تیسرے فریق نے پہلے دونوں فریقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا، جن میں ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ چنانچہ جن کا اجتہاد صحیح تھا 2 اجر ملیں گے، اور جن کا اجتہاد صحیح نہیں ہو سکا تھا ان کو 1 اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے اعزاء و اقارب میں سے جو بھی دنیا سے گزر گئے ہیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قبروں میں ان کا کیا حال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی تو مغفرت فرما اور ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ اس دنیا میں فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا۔